اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت السلام علیکم اقدامکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد. محترم علماء کرام، بزرگ مہمان اور معزز معاون عباد الرحمن، کچھ چہرے میرے سامنے نئے ہیں تو لہٰذا میں اس مرکز کے کاموں کا ایک مختصر تعارف میں پیش کروں. مرکز عباد الرحمن کا تعارف آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مرکز عباد الرحمن اپنے قیام کے روز اول سے قرآن و حدیث کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت، لوگوں کو قرآن و حدیث سے قریب کرنا، قرآن و حدیث کے چشم صافی سے سیراب کراتے ہوئے صحیح عقیدے سے لوگوں کو واقف کروانا مرکز کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں. ابتداءً اسکول و کالج میں پڑھنے والے ذہین و فتین طلباء کے لیے مختصر مدتی حفظ قرآن کا کورس آغاز ہوا، یعنی 6 ماہ کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ شہر کرنول کے مختلف مقامات پر بچوں کے لیے بنیادی تعلیمات کے مکاتب کا قیام اور مرکز میں تعلیم بالغات یعنی بڑی عورتوں کی تعلیم اور خواتین کی معاشرتی دینی اصلاح کے خاطر ہفتہ وار اجتماعات اور وقتاً فوقتاً موقع مناسبت کے اعتبار سے اسکول اور کالجوں کے طلباء و طالبات کے درمیان کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ پہنچانے کے خاطر مختلف مسابقات کا انعقاد ہوتا رہا. طلباء طالبات میں جس کے مثبت نتائج ہمیں حاصل ہوئے اور بہت سارے اسکولوں اور کالجوں کے ذمہ داروں کی جانب سے اظہار خوشی کے ساتھ ساتھ بار بار اس طرح کے مفید مسابقات کے انعقاد کی درخواست کی گئی. 2 سال قبل مرکز ہادہ کے جنرل سیکریٹری شیخ عبدالعفو عمری حفظہ اللہ نے ساحلی آندھرا پردیش کے مختلف مقامات اور گاؤں کا دورہ کیا. آپ کے اس دورے کے بعد وہاں کے حالات معلوم ہوئے. سینکڑوں مقامات جہاں کے مسلمان جہالت و نادانی اور ان تک صحیح دین نہ پہنچنے کی وجہ سے ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں. بالخصوص بھولے اور سادہ لو مسلمان قادیانیوں کے مکر و فریب کے جال میں پھنس گئے ہیں اور قادیانیت قبول کرتے ہوئے خود کو حقیقی مسلمان سمجھ بیٹھے. اس طرح کے مقامات پر مسجدیں تو بنائی گئیں مگر کوئی دیکھ بھال نہیں اور نہ کوئی پرسان حال، بلکہ ان مساجد میں سب کچھ ہونے لگا سوائے نمازوں کے. اس طرح کے افسوسناک حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مرکز عباد الرحمن نے انہی علاقوں کے درمیان شہر ایلور میں مرکز عباد الرحمن کے ایک شاخ قائم کی اور مولانا ابوبکر عمری حفظہ اللہ جو بہت پہلے سے دعوتی کام کرتے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے وہاں کی ذمہ داری قبول کی. سب سے پہلے اس مرکز میں مختصر مدتی یعنی 6 ماہی دعا سازی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہت سارے وہ داعی جو تیلگو زبان میں مختلف جگہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے اس کیمپ میں داخلہ لے کر صحیح ناظرہ قرآن سے لے کر عقیدہ، سیرت، بنیادی اور ضروری فقہی معلومات، مختلف اصحاب المذاہب کے درمیان دعوت تبلیغ کے طریقہ کار وغیرہ وغیرہ کی تعلیمات لے کر یہاں سے فارغ ہوئے. اور انہی فارغ ہونے والے دعات میں سے 5 داعیوں کو امام و داعی بنا کر 5 مختلف ایسے گاؤں میں بھیجا گیا جہاں قادیانیوں نے وہاں کے مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی فصلیں تباہ کر چکے تھے اور عیسائی مشتریوں کے لیے انہیں ترنوالا بنا کر چھوڑ گئے تھے. وہاں ہماری دعات پڑاؤ ڈالے اور حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور وہاں کی ویران مساجد کو آباد کیا. وہ مسجدیں جو نمازیوں کے لیے ترستی تھیں حقیقی معنی میں مسجد یعنی سجدہ گاہ بنتی رہیں اور مسجدیں آباد ہوئیں اور لوگ دوبارہ سے صحیح دین پر آنے لگے. لگ بھگ 2 سال سے ہمارے دعات مسلسل اپنا کام نبھا رہے ہیں، جن کی کچھ اہم ذمہ داریاں یہ ہیں. نمبر 1، مساجد میں نمازوں کا قیام کرتے ہوئے آباد کرنا، اطراف و اکناف کے گاؤں کا گشت کرتے ہوئے
لوگوں کو دین کی دعوت دینا، جماعت کے خطبوں کا انعقاد کرنا، ہفتہ واری اصلاحی اجتماعات کرنا، تعلیمی بالغاں و تعلیمی بالغات، صبح و شام بچوں کے لیے دینی تعلیم کا قیام، بچوں کے لیے خصوصاً صباح مسائی مکاتب، یہ بہت ہی مؤثر اور نفع بخش کام رہا۔ اگر یہ چھوٹے بچے ناظرہ قرآن، دین کی کچھ بنیادی تعلیمات حاصل کر لیں اور آگے چل کر مدرسوں میں داخلہ لے لیں تو گاؤں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ائمہ دعات اس پر بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ گاؤں کے وہ بچے جو صبح ہوتی جن کے ہاتھ میں گلی ڈنڈا یا مٹی وغیرہ ہوتی تھی، وہ آج صبح ہوتے ہی اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیے مسجد کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اور کوئی بعید بات نہیں کہ انہی بچوں میں کوئی حافظ، عالم، داعی، مبلغ بن جائے جو قوم و ملت امت کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اور اس کار خیر میں شریک ہر طرح کی کوششیں اور محسنین، تعاون کرنے والے، مشورہ دینے والے، اور ہر ایک درہم ان کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف مدتی کورس چلتے رہے، جس میں بہت سارے کم از کم 20 نو مسلم، اور اس کے علاوہ لطاف برادری یا نور بادشاہ مسلمان جو عام طور پر مسلمان لیکن وہ مسلمانوں سے بالکل دور ہیں، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے لوگ اس میں شریک ہوتے رہے۔ اور ہمارا یہ مرکز نو مسلموں کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت سارے نو مسلم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر گزشتہ 2 ماہ سے نو مسلم خواتین کے لیے مختصر مدتی کورس کا آغاز ہوا، جو کہ ابھی جاری ہے، جس میں اطراف و اکناف کے مختلف گاؤں سے 20 نو مسلم خواتین شرکت کر رہی ہیں، جو اسلام کی اس عظیم نعمت کو پانے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ رکھتی ہیں، اور اسی غرض سے ہمارے اس کورس میں شریک ہیں، جنہیں ناظرہ قرآن سے لے کر عقیدہ، فقہ، سیرت، دعوت تبلیغ طریقہ کار سکھائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 17 اپریل کو اس کورس کا اختتامی اجلاس ہونے والا ہے، جس میں صوبہ کے مختلف علماء کرام، خصوصاً دکتر سعید عمری مدنی حفظہ اللہ امیر صوبہ شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر رپورٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور جو اس کام میں شریک تمام لوگوں کو، معاونین کو، مشرفین کو اخلاص عطا فرمائے، اور مزید اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق بخشے۔ اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی نصرت کے بعد، آپ کی دعاؤں کے بعد، آپ کے تعاون کے بعد یہ کام آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے ہمارے ساتھی مسلسل اس میں تعاون کر رہے ہیں، مختلف مدات ہیں اس کے۔ خاص طور پر ہمیں، جیسا کہ شیخ صاحب نے دورہ کیا تھا کہ بے شمار مقامات میں ارتداد ہے، لوگ اسلام سے نکل گئے ہیں، یہ قادیانیت قبول کر چکے ہیں، یہ عیسائی بن رہے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کو دعات یا ائمہ بنا کر بھیجنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسے گاؤں میں جو دینی مدرسوں کے جو فارغ جو علماء ہیں وہاں جاتے نہیں ہیں، وہ بس شہروں میں رہتے ہیں، تو ایسے گاؤں میں خود گاؤں کے اطراف میں کچھ تیلگو مسلم داعی ہیں، تیلگو جو مسلم داعی وہ کام کر رہے ہیں، تو انہی دعات کو ہم ٹریننگ دے کے، تربیت دے کے اور تعلیمات سے ان کو آراستہ کر کے انہی داعی کو وہاں بھیجتے ہیں، جو کہ الحمدللہ اب تک 5 داعی ہیں، اور ہمارے مرکز میں ایک مربی اور داعی اور ایک معلمہ اور دوسرے اسٹاف ہیں۔ یہ سب کے سب آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے الحمدللہ جو ہے نا کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ تمام لوگ یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، حاضری دیے ہیں۔ آپ کے یہاں شرکت کرنا اور آپ کا حضور خود ہمارے لیے بہت بڑا تعاون ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو لوگ اس میں تعاون میں مزید شریک نہیں ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس پہ وہ شریک ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔